بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امت مسلمہ ہر سال رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرتی ہے۔ نماز تراویح کے اندر حفاظ کرام قرآن مجید سناتے ہیں۔ قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگ انفرادی سطح پر ناظرہ قرآن کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن پڑھنے کا بھی اپنا ثواب ہے، لیکن بنیادی طور پہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے، یہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ خلاصہ تراویح کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ روزانہ کم و بیش ایک پارے کا مضامین اس کے مضامین کا مفہوم کا ہم خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ رب العزت کی صفات کے تذکرے سے ہوتا ہے کہ اللہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بدلہ کے دن کا مالک ہے۔ پھر انسان یہ اعلان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بندگی بھی تیری ہے، مدد ہی بھی میں تجھ ہی سے چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھے راستے کی دعا۔ اور پھر فاتحہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ قرآن مجید کی ایک وہ ترتیب ہے جو اس کے نزول کی ترتیب ہے، یعنی قرآن مجید خطبوں کی صورت میں وقفے وقفے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ اور دوسری مصحف کی ترتیب ہے، جس ترتیب سے یہ قرآن مجید ایک کتابی نسخے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو مصحف میں جو پہلی سورہ آتی ہے سورہ فاتحہ، یہ مکی صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ جو مکی قرآن ہے وہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا 2/3 بنتا ہے۔ تو وہ 2/3 قرآن مجید مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ صورتیں نازل ہوئیں، ان میں سے ایک سورہ بقرہ بھی ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کتاب انقلاب ہے، اور جب بھی کوئی انقلابی دعوت اٹھتی ہے تو اس کے رد عمل میں 3 گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اس دعوت کو ماننے والے، اس پر لبیک کہنے والے۔ دوسرا اس کا انکار کرنے والے، اس کی مخالفت پر کھڑے ہونے والے۔ اور تیسرے وہ جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں، وہ کسی ایک طرف جانے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر پاتے، یا کسی ضعف ارادہ کی وجہ سے یا کسی فتنہ انگیزی کے ارادے کی وجہ سے وہ درمیان میں رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ابتدا میں ان تینوں گروہوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے پہلے یہ فرمایا گیا، اگرچہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ قرآن ھدی للناس ہے، سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ یہ ھدی للمتقین ہے، یعنی قرآن سے ہدایت وہ لوگ حاصل کر پائیں گے جن کے اندر کم از کم یہ داعیہ موجود ہو کہ وہ صحیح راستے کے حوالے سے ان کے پاس علم ہونا چاہیے، انہیں اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہو کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اس کے بارے میں انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ پھر متقین کی صفات بیان ہوئیں، پھر فرمایا گیا کہ قرآن کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسرا رکوع پورا منافقین کے خصائل کے حوالے سے ہے، لیکن نفس نفاق کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں مرض کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔
اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ رکھ دیا گیا، فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانو اس رب کی بندگی کرو، تم سب اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم بچنے والے بنو۔ اس کے بعد وہ چیلنج دیا گیا جو رہتی دنیا تک قائم ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کی نازل کرتا ہے تو وہ اس جیسی ایک سورہ ہی بنا لائیں۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور آدم علیہ السلام کا تعارف کس طور پہ کرایا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس طرح ابتدا ہی میں انسان کی حیثیت کا تعین کر دیا گیا کہ انسان اس زمین میں اللہ رب العزت کا نائب ہوگا، اس کا خلیفہ ہوگا۔ انسان با اختیار مخلوق ہوگی جسے ارادے اور اختیار کی آزادی ہوگی، لیکن اصلاً اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس زمین کا خود کو مالک نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العزت کے نائب کے طور پہ خود کو پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دے، اللہ رب العزت کی مرضی کو اپنی ذات کے اوپر بھی اور اس کائنات کے اوپر بھی نافذ کرے۔ اس کے بعد پانچویں رکوع سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے، اور یہ خطاب پانچویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک تقسیم ہے، وہ تقسیم یہ کہ پہلا رکوع دعوت کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ان خصائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان خامیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے نتیجے میں آخر میں پھر اس کو بیان کیا جائے گا کہ کس طور پہ وہ امامت سے معزول کر دیے گئے اور کر دیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے اس تذکرے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ان خامیوں کو جانا جائے جو ان میں تھیں اور جن کی وجہ سے وہ امامت سے معزول ہوئیں، اور ان برائیوں سے بچا جائے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے محروم کر دیا۔ بنی اسرائیل کی ان خامیوں کی اگر مختصر فہرست بنائی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی۔ بنی اسرائیل پر پہلا فرد جرم یہ عائد کیا گیا کہ انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ رب العزت سے کیے گئے عہد کو توڑا، پھر یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، پھر یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ آئیے ان نعمتوں کا اور ان کی ناقدری کا کچھ تذکرہ قرآن کی زبان میں سن لیتے ہیں۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا حطۃ حطہ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر رکھ دیا اور کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔
اسی طرح ان کی خامیوں میں حق کو چھپانا بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف بھی کرنا تھا، دین کو تجارت بنانا بھی تھا، یعنی دین کے احکامات کو دنیا کی خاطر بیچ دینا اور ان میں من مانا رد عمل کر دینا۔ ان پر فرد جرم میں یہ بھی عائد کیا گیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کا رویہ اختیار کیے رکھا، انبیاء کرام کا قتل کیا، شرک کیا، بچھڑے کی پوجا کے واقعے کا تذکرہ موجود ہے، ظلم و زیادتی کی، دھوکہ دہی کی، مکر و فریب کیا، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ ان کی ان سبھی خامیوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں بکھرا پڑا ہے۔ اور اس سلسلے کے اختتام پر یہ ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا، اور یہ کہ دنیا کی تمام قوموں پر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا امام پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ کو اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر تذکرہ ہوتا ہے، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر زبردست حکمت والا ہے۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے اس قول کا تذکرہ ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اور پھر سلسلہ گفتگو یا اس پارے کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ
وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔